ایک حدیث پڑھا تھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر ایک اونٹ آ گیا. جان دے اونٹ جی اٹھ آ گیا تے حضور دے کول بیٹھ گیا تے سرکار نو پیادا سونیا مینوں بچا لو نہیں تو میرا مالک مینوں کھوندا چھری پھیر. اللہ تواڈی ساڈی فقیر سب دی حفاظت. سبحان اللہ. پچھو مالک ہی آ گیا. ساڈے مولانا عبد الغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وزیر آباد والے وہ فرمائندے ہوندے ہیں بھئی لوگ کا دن بھئی اٹھ دی عقل گیٹیاں چ ہوندی تے مولا دی عقل کھوپڑی چ فرماندے گیٹیاں دی عقل والے تو پتہ لگ گیا جو نبی مشکل کشا ہے میں بچ سا تو کھانا سبحان اللہ. تے اس ٹوٹے نو آئی تے پتہ نہیں وہ پچھو مالک ہی آ گئے. مالک دے ہاتھ ہے تلوار. حضور پاک فرمائے تلوار کے ہی چاہیے بنا وہ تاکہ یہ اس اٹھ نو کو کیوں سرکار یہ کھاون دا چٹو ہے کہ کام نہیں کرے تا میں اگر چھری پھر. حضور فرمایا وہ انہیں گالے اٹھ پیادا حضور بالکل میرا مالک ٹھیک پیادا کھم دا راج کیا یہ سے جا کے کام کرما انہیں اللہ ملے حدیث تو میں دامے نہ چکے پڑھتا میں آپ توجہ کا بڑے سچے لفظ دے رہے ہیں. اونٹ پیادہ سونے ہیں اس مالک کو پوچھو میرا شکوہ جو کرندہ ہے میں یہ کام نہیں کرندہ یہ دے کوئی پوچھو تو صحیح پہلے عشاء دی نماز پڑھتا. سبحان اللہ. اسا کہ حضور نما نما غلام بنیا کدی کدی عشاء رہ ویندی ہن اب اٹھ دے لفظ اسا کہ سونیا فلو عاہدک ان یصلیھا عاہدتک اللہ آسیہ اینو آکھو تے تو اے نال معاہدہ چ کرے بھئی نماز اے نہ چھڑے سی یہ نہ کام آکھ میں دیتا. سبحان اللہ. معلوم ہے آپ بے نماز ہوئے لگ بنیے تک کرمانی تا پچھے والی گال لئی جانور بھی آکھ. سبحان اللہ. ایک اور حدیث چپ سبحان اللہ. ایک اور حدیث اس مضمون دی ہے کہ حضور دے کولے کوٹھ نو پھات کلا سرکار نے پوچھو تے صحیح راتی کداڑے مرے نہ کی ناں دی مجیاں بن سکیاں تو کی ناں دی ٹنگا بن سکیاں. حضور فرمان کیوں ہے حضور عشاء دی نماز نہیں پڑھتے ان کو آسمان تو مصیبتاں ڈان دیاں میں تو اپنی جیت نو روتا ودا مینوں کیا پتہ کہ دیتا بلی تھی. معلوم ہے تیرے کھالے دکھ تان دے جو تو نماز. سبحان اللہ. ہن آپ دیو سو جی بلائے ٹالوائیں تے 10 منٹ میں حاضر نہ ہونے. سبحان اللہ. دو گلاں تے چھٹی جو اج میں ساڈا دی موجودی چل سائی. سبحان اللہ. صرف دو گلاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ بڑے سادے انداز میں بڑی زمین بڑا کچھ پا ہے. سبحان اللہ. اس جملے تے غور کریں کتاب دا نام ہے کشکول بڑا بڑا حوالہ لکھن والا مفتی محمد شفیع صاحب پتریراں دا چوٹی دا ہے جڑا اپنے شریف کا بلادی بدے انہاں دا چوٹی دا عالم ہے او دے پتر تقی عثمانی اور رفیع عثمانی اج ہی کراچی جی دے وچ دارالعلوم کراچی دے اندر انہاں دا پیو ہے تفسیر معرف القرآن تفسیر اس لکھی بڑا عالم کتاب اور بھی کشکول اسے جو واقعہ اس لکھے ہے اور چس دی گل ہے کہ واقعہ لکھن تو پہلے اس لکھے ہے کہ جی میں حدیث دی سند صحیح ہوندی ہے اس واقعے دی سند بھی ہوندی ہے. سبحان اللہ. کون سنو واقعہ ذرا دل دی نگاہ. سبحان اللہ. ایک بزرگ ابن زغب یمنی وہ یمن چوں آندے ہر سال مواجہ شریف حضور دی سنہریاں جالیاں دے سامنے حضور دی شان عربی قصیدے پڑھیں اور صدیق عمر پاک دی شان قصیدے پڑھیں. ایک دن آدھے میں پڑھ کے تے باہر نکلیا نا ایک بڑھڑا میں پیدا ہو رہا تیری دعوت ہے معاذ اللہ میں نو لے گیا دو بندے اس سردے نہ آ کے میرے بازو پکڑ لے اس نے کینچی لے کے میری زبان کٹ کے نہ تے زبان دا ٹکڑا میرے پاسے پھکا کے پیا دے نہ تیری زبان ہو سی نہ تو شان صدیق پڑھ. حوالہ دیتی بیٹھا کشکول عربی فارسی نہیں اردو ہے عام کتابت کتب خانے جو ملتی کوئی نایاب بھی نہیں. آکھنے لگا جی ایڈا صدیق ہے نا وانیوں نواق تیری زبان ٹھیک چاہتا. سبحان اللہ. فرمان دن میں تانے سندہ خرید کچھ دیر بعد 2-4 گھنٹے بعد خرید بچ گیا کچھ سکون ہویا لیکن درد موڑی نہ رکے. اللہ توڑے ساڑی فقیر سب دی فضل وہ ٹکڑے زبان دا میرے پہنچے تے میں رسول پاک دے دروازے تے آ کے رومن بائے گیا روئی جاواں تے دلوں نکلی کہ سونے
جیڑا تیرے غلامہ دی شان بیان کرے سی ایو حشر سبحان دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے فرمانے بس آنکھاں دی دیر آئی انہی اونگ جائی آئی خواب وچ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے حضرت عمر پاکی نالن صدیق پاکی نالن ابو لفظ دے امام جلالدین سیوطی علیہ رحمت الحاوی الفتاوی دے پڑھ رہے ہیں کیونکہ اے او دنوں زیادہ وزنی ہیں جڑے اس لکھے کیا نبی پاک علیہ السلام فرمایا صدیق جی ضرور ان ھذا قطع لسانہ فی محبتک فردد علیہ لسانہ یہ دی زبان کٹی جی تیری محبت ہے سبحان اللہ تے یہ زبان کٹی رہ گئی تو معاملہ ادھر نہیں تیری صداقت کیونکہ اس تارہ دیتا ہے کہ یہ ایڈا تیری صدیق ہے جو تیری زبان ٹھیک کرے ہونی نکارے دی زبان ٹھیک کر تاکہ قیامت تک تیری صداقت دے کوئی اگلی کھڑی ہے سبحان اللہ فرماتے خواب جی صدیق پاک میں یوں فرمایا پورا کر ٹکڑا زبان دا میں دیتا وہ جو کٹ کے خواب جی انہاں وہ فرما میں فرما منہ کھول میں منہ کھولیا انہاں زبان دا ٹکڑا میرے منہ وچ رکھ کے کچھ پڑھ کے پھوک ماری آنکھ کھلی انج معلوم ہوتا زبان نو کدے کچھ ہویا ہی سبحان اللہ مولی جی آؤ اسے کھل کے کٹ لاؤ کٹی ہوئی زبان سین دی ماں ہی نہیں جوڑ سکتی تو تاج تنگا تھا قبرانے کر کوئی نہیں سکتے تیرا علامہ لکھیا بیٹھا ہے کہ جتھے سینس گٹو گٹنے ٹیر جاندی اتھے قبرانے دی پھوک ہی کٹی ہوئی سبحان اللہ ساڈے اُتے اعتراض پیچھے کرے آئے پہلے اپنی منجی تلے ڈنگورا پھیرو تواڈے بننے سان جیو سے تساں چوپ رہے آ سبحان اللہ انہیں دا زور لا دے سبحان اللہ اچھی آواز سبحان اللہ تھوڑا سبحان اللہ دلا میں موڑ حدیث پر سبحان اللہ پہلے واقعہ پورا کر وعدے میں زبان ٹھیک ہو گئی ہستا کھیلتا واقعوں گھر اگلے سال موڑا آئے موڑ قصیدہ پڑھیا ایک نورانی چہرے والا جوان اٹھائیں کھلوتا میں صدی اس کی رات تیری دعوت ہے کتھے فلانا محلہ مدینہ پاک دا فلانی گلی فلانا مکان میں اٹھے بھی ہوں وہ محلہ وہ گلی وہ مکان میں کہ پچھلے سال زبان کٹ لیا نے اتنی ہوں میرے نال کے کریں کہ چلو کوئی نہیں پچھلے سال کٹی دی آئی تو سرکار زیارت ہی تک کرا چھوڑی ہے سبحان اللہ کوئی نہیں سونے دے نا تے جان بھائی تو بنیے پئی اس نوجوان نے مینوں کھانا دیتا تورن لگیا نظرانہ ہی دیتا سوٹ کپڑیاں دا تو میں آکھیا یار نورانی چہرے والے سونے شہزادے آ یہ میں بھولدا نہیں تے پچھلے سال اسے گارش کوئی زبان نہ کٹی دی اس کا بالکل وہ ہوگا پچھلے سال زبان کٹ لئی ہے تو ہن میں نال ایک محبت تے تعاون سکولا میں لے گیا چوندے چی کمرہ ہاتھ چھاتوں دی کٹھی ہوئی دروازے ٹوٹ ہویا آپ کی چھاٹ کا مہینہ آدھا میں اگا ہو میں جو اگا ہوں کہ دیکھے تھا خنزیر بنتا میں کوئی کیش ہے کہ وہ میرا پیو جائے پچھلے سال تیری زبان اللہ میں دی شکل ہی خنزیر ورگی بنا چھوڑی ہے میں جو بیڑے ہوں تو انہوں دی اکھاں جو آنسو ڈوڑیں میں کہ ان جو ہومنا ہو چکا نبی دے صحابہ دے دشمنہ دیا شکلیں ہی رب سبحان اللہ انہاں دے چہرے جیدیاں دے مردیاں تک نور اللہ نور باندے جنہاں دے دل لے علی حسین و حسن خاتون جنت پاک دی محبت بھی ہوئے حضور دے صحابہ دی سبحان اللہ ایچھے سبحان اللہ ہون آخری گل واقعی آخری لیکن چاستہ ڈاڈی آئی پر ہون چاست میں اخیر کرے دا پیا سبحان اللہ سبحان اللہ عمر پاک فرماندن جیسے لئے میں خلیفہ بنے ہوں نا تے میں مڑ پوچھیا کہ ایو جا کام جڑا صدیق پاک کرے جو میں نہ کیتا ہوئے میں دسو انہاں کہ نہیں پتہ کوئی نہیں وہ جڑا فان دور کر کے پہاڑ نظر آندا ہے نا اتھے کوئی صدیق پاک روٹی لائے ویندے ہیں کدی زیتون لائے ونجے نا کدی مکھن لائے ونجے نا کدی کھجوراں لائے ونجے پتہ نہیں آپ ہم دے ہیں یہ کسی اور نو کھویندے ہیں عمر پاک فرماندے ماں بھاجی روٹی چاہی تے تو خلافت تو بعد آپ دے وصال تو بعد اپنی خلافت اتھے بن کے نا تے میں بھی تھا ایک غار ہے اس غار دے وچ اللہ محفوظ فرماوے ایک نبینا کوڑ دی مرزارا جے دے ہاتھ بھی جھڑے ہوئے پیر تو لنگڑا لولا اور اکھیاں تو نبینا توجہ ہے پر سبحان اللہ لنگڑا لولا میں سمجھ گیا ہوں بھائی صدیق پاک اسے روا کے ٹکڑ سبحان اللہ فرماندے میں کھجور دا ٹکڑا ادھا کر کے نا لقمے چ رکھ کے نا اس نبی نے دے منہ جو کٹیا نا او دی چیخ نکلی آمنا لیا صدیق پاک مثال تا نہیں کر گئے ہاں صدیق پاک تا فوت ہو گئے لیکن تینوں کی میں ہو سکتا ہے تو آنے اس لکمے نال پتہ لگ گئے
کیویں کہ صدیق پاک کو پتا ہے کہ میرے منہ میں دند کوئی نہیں، وہ پہلے لقمہ خود چباندے ہیں، پیچھے میرے منہ میں دیندے ہیں۔ سبحان اللہ آج لقمہ بغیر چبائے سیدھا میرے منہ میں جایا، میں سمجھ گیا ہمارا والا صدیق نہیں آیا۔ سبحان اللہ وہ معذوراں دے منہ میں لقمے چبا کے دے وینتے آپ اور اے جڑے میرے یار بیٹھے ہو رنہ نو چرغے مرغے تے اپا دے منہ میں دو دی چمچی اے جڑے تو سن چوپ ہو تو میں پڑھے تے شاہ چلو صدیق پاک دی عدالت تے فیض و برکات چلے یہ ایک برکت لے جائے کہ آئی تو بعد ماں پیو دی نافرمانی نہ سبحان اللہ یہ فیس بک تے بینڈ ہوئے بیٹھے نہیں نا پیو ساتھ ساتھ اممہ تھک گئی ہے زمین جمعت نہ جمعت بول محمد زمین ہل گئی ہے بول محمد یہ تو جیندے ہیں ماں پیو دے نہیں بنے ہم سرن کے بارے نراز ہو گئے سبحان اللہ وہ وہی سے تمہیں بدانے نہ بنے پیر راضی ہو گئے نا سوٹا کلیجہ ٹھار گئے سبحان اللہ اور الحمدللہ قرآن حدیث کی روشنی میں سچے موتی شان صدیق اکبر اور شان صحابہ دے تواڈے سامنے پیش کیتے ہیں ترے بسرے شان آل بیت دے ہر تقریر وچ میری تقریر تو بعد رات بھی پڑھے سبحان کہ ہزاراں دا علماء دا اجتماع قاری جوید احمد سلطانی پڑھدا ہے تے جویں پہلے پتریر سمجھ کے تے متریا پیرا سمجھ کے سنیا نے نا اینج نہ کرے آیا چا صدیق پاک تے حسین پاک دے نام دی ویل دا روپے دے چوپ ہو نا تقریر موڑ میں مٹھو پیا شروع کرے سبحان اللہ پاک حسین دے نام دی ویلی ہوئے تے سبحان اللہ دی ویل ہو دے نام زیادہ اچھی ہو سبحان اللہ پڑھیے صلی اللہ